مطلب وہ ٹھیک نہیں ہے، انہیں کچھ ہوا ہے، مگر وہ بتا نہیں رہی۔ میں نے ایک دو بار پوچھا بھی مگر وہ ٹال گئی۔ مجھے لگتا ہے وہ کسی بات کو لے کر اپسیٹ ہے۔ آپ پوچھیں نا ان سے، آپ کو بتا دیں گی۔ وہ بہت سوچ سمجھ کر بول رہی تھی۔ عموماً وہ اتنی لمبی بات کرنے کی عادی نہیں تھی، مگر ماہی کے لیے وہ سچ میں پریشان تھی، اور اس کا برملا اظہار وہ صرف طاہا کے سامنے ہی کر سکتی تھی۔ میں دیکھتا ہوں، تسلی آمیز لہجے میں وہ بولا تھا۔ ہانی تو چلی گئی مگر وہ سوچوں کے بھنور میں پھنس کر رہ گیا تھا۔ وہ خود اس کے بدلے ہوئے رویے کو لے کر کچھ الجھا ہوا سا تھا، مگر پھر اسے اپنی خام خیالی تصور کرنے لگتا تھا۔ مگر اب ہانی کے یہ سب کہنے سے جیسے اس کی سبھی سوچوں کو تقویت سے مل گئی تھی۔ پچھلے کئی وقت سے ماہی اس سے کھچی کھچی رہنے لگی۔ کتنے دن ہوئے تھے ان کے درمیان ٹھیک سے بات تک نہیں ہوئی تھی۔ اس نے ذہن پر زور دیا تھا آخری بار ان کے درمیان بات کب ہوئی تھی، اور پھر اسے یاد آیا کہ جب وہ اس کے کمرے میں آئی تھی پیسوں کے لیے۔ اس کے بعد سے تو وہ اس سے کترائی کترائی رہنے لگی۔ اس کی موجودگی پر غائب ہو جاتی، وہ کوئی بات کرتا تو سرسری سے جواب دے کر نکل جاتی۔ مگر یہ سب کوئی اتنی غیر معمولی باتیں نہیں تھیں۔ وہ پہلے بھی خود میں ہی مگن رہنے والی تھی۔ اس کی اپنی دنیا تھی جہاں وہ بہت خوش رہتی تھی، ہر ایک سے بے نیاز، خود میں گم، لیکن پھر بھی کچھ تھا جو اسے کھٹک رہا تھا۔ اور اب تو ہانے کی کہی بات نے اسے شک و شبہات پر یقین کی مہر ثبت کر دی تھی۔ اس کے ذہن میں کچھ دن پہلے کا واقعہ فلیش بیک ہوا تھا۔ باہر بنے چھوٹے سے باغیچے میں وہ رات کی رانی کے نیچے کھڑی فون پر بات کر رہی تھی۔ اس کا رخ دیوار کی جانب تھا اور آواز بھی بہت دھیمی سی تھی۔ وہ دکان سے واپس ہوتے گھر میں داخل ہوا تھا۔ دن کے 3 بج رہے تھے۔ تھوڑی دیر تک اسے اکیڈمی پہنچنا تھا، مگر اسے دیکھ کر وہ اس کی طرف چل آیا۔ ابھی وہ اس سے کچھ فاصلے پر تھا کہ جب کسی کی موجودگی کا احساس پاتے ہوئے وہ مڑی تھی، اور اسے دیکھ کر اس کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا۔ موبائل کان سے ہٹا کر اس نے سرد سے کال کاٹ دی تھی۔ کیا ہوا؟ اتنی گھبرا کیوں رہی ہو؟ اس کی ہوائیاں اڑے چہرے کو دیکھ کر حیران ہوتا وہ پیچھے بنا نہ رہ سکا۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی، ایک دم تم آ گئے تو ڈر گئی میں۔ ماتھے پر آئے پسینے کو صاف کرتے وہ جذبت سی ہوئی کہہ رہی تھی۔ تاہا ہلکا سا ہنسا۔ اچھا، تو تم ڈرتے بھی ہو؟ نئی اطلاع ہے ویسے میرے لیے یہ۔ خیر، اتنی گرمی میں باہر کیوں کھڑی ہو؟ کندھے ذرا سے اچکا کر وہ معمول کے سے انداز میں بات کر رہا تھا۔ ماہی کو تسلی ہوئی تو گویا اس نے کوئی بات سنی نہیں تھی۔ ہاں، بس ایک دوست کی کال آ گئی تھی تو بات کرتے کرتے باہر نکل آئی۔ وہ بھی اب کافی حد تک اپنی گھبراہٹ پر قابو پا چکی تھی۔ ایسی کون سی دوست ہے بھائی جس سے بات کرتے تم اتنی محو ہو گئی کہ اتنی دھوپ میں باہر آ گئی؟ حالانکہ دھوپ میں باہر نکلتے تو تمہاری جان جاتی ہے۔ وہ اسے چھیڑ رہا تھا، مگر ماہی کے دل کا چور بلبلا اٹھا۔ کیا مطلب ہے تمہاری اس بات سے تاہا؟ تم شک کر رہے ہو مجھ پر؟ کیا لگتا ہے تمہیں کس سے بات کر رہی ہوں گی میں؟ یوں سب سے چھپ چھپا کر؟ تنے ہوئی نکوش کے ساتھ دانت پیس کر کہتے وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ اس قدر غیر متوقع رد عمل پر تاہا کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ سر کو خفیف سا نفی میں جھٹک کر وہ مفاہمتی انداز پر اتر آیا تھا۔ نہیں یار، کیا ہو گیا؟ میں تو بس ایسے ہی کہہ رہا تھا، تم کیوں اس قدر اوور ری ایکٹ کر رہی ہو؟ اس کے اچنبے سے کہنے پر وہ چونکی تھی۔ واقعی ہی میں تو وہ اسے چھیڑنے کا عادی تھا، مگر وہ اس طرح کا رد عمل دیکھ کر خود اسے شک میں مبتلا کر رہی تھی۔ آئی ایم سوری تاہا، بس میرے سر میں تھوڑا درد تھا، اور میری دوست بھی کچھ پریشان تھی۔ وہ اپنا مسئلہ مجھ سے شیئر کر رہی تھی تو اسی ٹینشن میں تم سے اس طرح بات کر گئی۔ ہاتھ سے ماتھا پنسلتے ہوئے وہ فوری طور پر نرم پڑی تھی۔ تاہا نے بغیر اس کا چہرہ دیکھا۔ کچھ تھا جو ٹھیک نہیں تھا، مگر کیا؟ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اس کی بات پر بس اس نے سر ہلا دیا تھا۔ کوئی بات نہیں، تم ریسٹ کرو، سر درد ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے کہتے ہی بمشکل ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ لاتے وہ سب گرفتاری سے کوہنی کترا کر اس کے پاس سے گزر گئی تھی، اور وہ کتنی دیر اسے خود سے دور ہوتا جاتے دیکھتا رہا تھا، یہاں تک کہ وہ نظروں سے اوجھل ہو گئی تھی۔ ڈھلتی شام میں اب حبس کم ہونے لگی تھی۔ ہلکی سی ہوا کے باعث اس کے تازہ تازہ کٹے بال جو اب چھوٹے ہو گئے تھے بکھرنے لگے تھے۔ چہرے پر سوچوں کی لکیروں کے ساتھ ساتھ اب تفکر کے رنگ بھی نمایاں ہونے لگے تھے۔ یکے بعد دیگر اس کی آنکھوں کے سامنے کئی منظر دوڑے تھے۔ جہاں کہیں وہ موبائل اسکرین کو دیکھتی پر اسرار سے انداز میں میٹھی سی مسکان ہونٹوں پر لیے ہوئی تھی، تو کبھی سب کے درمیان ہوتے موبائل بلنک کرنے پر وہ سٹ پٹا جایا کرتی تھی اور پھر وہاں سے نکل جاتی، اور یہ سب کچھ مہینوں سے ہی ہو رہا تھا۔ کچھ سوچ کر وہ اٹھا تھا۔ اس کا رخ اب نیچے جاتی سیڑھیوں کی جانب تھا۔ کچن میں سے فائزہ آنسا کے ساتھ ساتھ ہانی کی آواز بھی آ رہی تھی۔ موضوع بحث رات کا کھانا تھا۔ وہ آخری سیڑھی پر کھڑا ماہی اور ہانی کے کمرے کا بند دروازہ دیکھ رہا تھا۔ اس گھر کی کچھ روایات تھیں جو انہیں کبھی بیٹھ کر بتائی نہیں گئی تھیں، مگر پھر بھی ایک حد تک جو قائم تھی اس کی پاسداری سب پر لازم تھی۔ ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ وہ کبھی ان دونوں کے روم میں نہیں گیا تھا، نہ ہی کبھی اس کی ضرورت محسوس ہوئی تھی۔
کچھ دیر سوچتی نظروں سے وہ بند دروازہ دیکھتا رہا تھا، پھر حتمی فیصلہ کرتے وہ دروازے کی جانب بڑھا۔ آہستہ سا نوک کرتے اس نے کچھ دیر جواب کا انتظار کیا، پھر ذرا سا دروازہ کھول کر بنا اندر دیکھے وہیں سے پکارا تھا، ماہی میں اندر آ جاؤں؟ کچھ دیر تک جب کوئی جواب نہ ملا تو اس نے ذرا سا سر اندر کرتے دیکھا تھا، کمرہ خالی تھا، وہ کہیں نہیں تھی۔ مایوس سا وہ مڑنے لگا کہ جب اس کے بستر پر پڑا موبائل وائبریٹ کیا تھا۔ اصولی طور پر اسے واپس ہو جانا چاہیے تھا، مگر دل کے ملامت کرنے کے باوجود وہ اندر آ گیا تھا۔ واش روم کا ڈور بند تھا، یقیناً اندر ماہی تھی، تبھی اس کا موبائل یہاں پڑا تھا۔ جھک کر موبائل اٹھایا تھا اور اس بار اس کا ماتھا صحیح معنوں میں چھٹکا تھا، اور وہ ان نون نمبر تھا۔ یہ اتنی اہم بات نہیں تھی، مگر وہ غیر ملکی نمبر تھا، یہ عجیب ضرور تھا۔ بنا کچھ مزید سوچے اس نے کال ریسیو کی۔ کہاں ہو تم؟ کب سے کال کر رہا ہوں؟ دوسری طرف سے جھنجھلائی ہوئی مردانہ آواز اسے ورطۂ حیرت میں ڈال گئی تھی، ماتھے پر بل پڑے ہوئے تھے۔ کون بات کر رہا ہے؟ بنا سوچے سمجھے وہ جھٹ سے بولا تھا، اور دوسری طرف جیسے سانپ سونگھ گیا تھا۔ ایک گہری خاموشی اور پھر کال کاٹ دی گئی تھی۔ طاہا نے آنکھوں میں کئی خدشات لے کر موبائل کو کان سے اتار کر گھورا تھا، تبھی واش روم کا دروازہ کھلا تھا۔ ماہی باہر نکلی تھی اور اسے دیکھ کر اپنی جگہ جم سی گئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں اپنا موبائل دیکھ کر دل ڈر کے مارے اچھل کر حلق تک آیا تھا۔ طاہا نے بھی اس کی موجودگی کو بھانپ لیا تھا۔ موبائل سے نظریں ہٹا کر اس نے ماہی کو دیکھا تھا، جو اسے دیکھ کر نظریں چرا گئی تھی۔ تم یہاں؟ شانے پر پڑا دوپٹہ سنبھالتے مرے ہوئے قدموں سے چلتے ہوئے وہ اس کی طرف بڑھی تھی۔ طاہا نے گہری نظروں سے اس کے چہرے پر کچھ تلاشنا چاہا تھا۔ ہاں، کچھ بات کرنی تھی تم سے۔ ہانی، بائی دا وے تمہاری کال آ رہی تھی، کوئی انٹرنیشنل نمبر تھا، شاید رانگ نمبر ہوگا۔ مسکرا کر اس کا موبائل اس کی طرف بڑھاتے ہوئے وہ عام سے لب و لہجے میں کہہ رہا تھا۔ ماہی نے دہلتے دل کے ساتھ اس کا چہرہ دیکھا تھا، مگر وہاں بھی بالکل نارمل سا تاثر تھا۔ ماہی کو ذرا تسلی ہوئی تھی، وہ دل میں رکھنے والوں میں سے نہیں تھا۔ اگر اسے کوئی شک ہوا ہوتا تو فوری پوچھ لیتا، اور اس کے معاملے میں تو وہ اتنے صبر و تحمل کا مظاہرے کر بھی نہیں سکتا تھا۔ ہاں، رانگ نمبر ہی ہوگا، پتہ نہیں لوگ آنکھیں کھول کر کیوں نمبر ڈائل نہیں کرتے۔ ایک پھیکی سی ہنسی کے ساتھ بمشکل ہاتھوں کی کپ کپاہٹ پر قابو پاتے ہوئے موبائل اس کے ہاتھ سے لے کر وہ خود کو کمپوز کرتے بولی۔ طاہا کی گہری نظریں اس کی سبھی حرکات و سکنات کا باریک بینی سے جائزہ لے رہی تھیں۔ صحیح کہا تم نے، آنکھیں تو واقعی ہی کھلی رکھنی چاہیے، ورنہ نمبر رانگ بھی لگ سکتا ہے۔ مبہم سے انداز میں کہتے وہ جانے کے لیے مڑا تھا۔ ماہی نے اسے پیچھے سے پکارا، تم کوئی بات کرنے آئے تھے؟ طاہا کے بڑھتے قدم رکے تھے، وہ مڑا تھا اپنی مخصوص دھیمی سی مسکراہٹ کے ساتھ۔ نہیں، بعد میں کر لوں گا، ابھی صحیح وقت نہیں ہے، اور مجھے ایک بہت ضروری کام بھی یاد آ گیا ہے۔ بہت آرام سے کہتے ہوئے وہ باہر نکل گیا تھا۔ ماہی نے زور زور سے دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھا تھا، آنکھیں بند کرتے ایک گہری سانس خارج کی۔ وہ بال بال بچی تھی، ہاتھ میں سختی سے پکڑے موبائل کو گھورا تھا، پھر جلدی سے ڈور لاک کرتے تیزی سے ہاتھ چلاتے ہوئے اسے کال بیک کی تھی۔ تمہیں چین نہیں ہے؟ کسی دن مرواؤ گے مجھے؟ جب میں نے کہا کہ میں خود تمہیں جب کہا کال کروں گی تو تب کال کروں گی نا، تو کیوں میری جان مشکل میں ڈالنے کے در پہ ہو؟ دوسری طرف کال ریسیو ہوتے ہی دھیمی مگر درست آواز میں تیز تیز کہتی وہ پھٹ پڑی تھی، اوکے آئی ایم سوری، تم صبح سے میرے کسی میسج کا رپلائی نہیں کر رہی تھی تو سوچا دیکھ لوں سب خیریت ہے۔ خفیف سا ہو کر وہ فوری معذرت کر گیا تھا۔ بندہ بزی بھی تو ہو سکتا ہے نا، امی نے صبح سے اپنے ساتھ کام پر لگایا ہوا تھا، بتایا تو تھا، ہانی کے پیپرز ہو رہے ہیں تو آج کل امی مجھ سے ہی کام کروا رہی ہیں۔ جھنجھلاتے ہوئے کہہ کر وہ اب بستر پر بیٹھ گئی تھی۔ کال تمہارے کزن نے ریسیو کی تھی؟ ہاں وہی تھا، شکر اسے شک نہیں ہوا۔ ہاں تھینک گاڈ، میں نے تمہارا نام نہیں لیا تھا۔ اس کے کہنے پر ماہی نے بھی ایک تشکر آمیز سانس خارج کی تھی۔ اچھا اب میری بات سنو، بہت سوچ لیا تم نے، اب مزید وقت نہیں ہے، میں اگلے ماہ پاکستان آ رہا ہوں مام ڈیڈ کے ساتھ، تب تک تم اپنی جان چھڑواؤ تاکہ ہماری راہیں ایک ہو سکیں۔ ویسے بھی تم کب تک یہ سب چھپاتی رہو گی؟ آج نہیں تو کل تمہارے گھر والوں کو پتہ چل ہی جائے گا، اس لیے بہتر یہی ہے میں جو کہہ رہا ہوں وہ کر گزرو۔ وہ بول رہا تھا، اور ماہی جو اب تک تز بز کا شکار تھی آج کے واقعے کے بعد اب سنجیدگی سے اس بابت غور کرنے لگی تھی۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کسی ایک کے اعتدال سے بڑھ جانے کا بھگتان پورا خاندان بھرتا ہے۔ بیگ ہاؤس پر بھی ایک ایسے ہی دن کا سورج طلوع ہوا تھا۔ اس صبح بھی جیسے اداس سی تھی۔ فائزہ نے تو ناشتہ بناتے ہوئے اپنی بے کلی کا اظہار آنسا سے بھی کیا تھا، مگر انہوں نے سب خیر ہوگی کہہ کر انہیں تسلی دی تھی۔ ہانی کے پیپرز تو ختم ہو چکے تھے، مگر کل رات سے اسے بخار نے آن لیا تھا۔ کچھ فائزہ کو اس کی بھی پریشانی تھی، ڈاکٹر کو دکھایا بھی تھا، دوا بھی دی تھی، مگر بخار تھا کہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔
دن پورا عجیب سی بے نام سی بے چینی میں گزرا تھا۔ تاہا بہت دنوں بعد اکیڈمی سے لوٹ کر گھر آیا تو کچھ دیر تک آتا ہوں کہہ کر باہر نکل گیا۔ مغرب کی نماز پڑھ کر وہ فارغ ہی ہوئی تھی کہ کال موصول ہوئی تھی۔ آنسا کے ماموں کا انتقال ہو گیا تھا۔ ندیم دکان سے ہی وہاں کے لیے نکل گئے تھے، جبکہ ابراہیم کچھ ہی دیر بعد گھر آ جانے والے تھے۔ نماز جنازہ کل تھی تو وہ کل ہی جانے کا ارادہ رکھتے تھے۔ فائزہ اور آنسا فہد کے ہمراہ نکلی تھیں۔ ماہی کو گھر ہی چھوڑ دیا تھا ہانی کی وجہ سے۔ فائزہ نے جاتے ہوئے طاہا کو کال کی تھی کہ وہ گھر جلدی آ جائے۔ اس نے بھی انہیں یقین دہانی کروا دی تھی، اس لیے وہ بے فکر ہو کر گھر سے نکل گئی تھیں۔ ماہی جو اتنے دن سے کسی موقع کی تلاش میں تھی، اسے ایک اچھا موقع میسر آ چکا تھا۔ الماری کھول کر اس نے بیگ میں رکھی وہ چھوٹی سی پڑیا باہر نکالی تھی جو کچھ ہی دن پہلے ایک گفٹ باکس میں تحفے کے ہمراہ شہید نے ہی زارا کے ہاتھ اس کے لیے بھیجی تھی، جس کا علم خود بیچاری زارا کو بھی نہیں تھا۔ ایک محتاط سی نگاہ بے سود پڑی ہانی پر ڈالی تھی جو بخار میں تپ رہی تھی، یعنی کہ اس کی طرف سے بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ کمرے سے نکل کر وہ کچن میں آئی۔ احتیاط سے چھوٹی سی پڑیا کو چینی کے جار کے پیچھے رکھ کر وہ بے صبری سے اس کا انتظار کرنے لگی تھی، اور طاہا نے اسے زیادہ انتظار نہیں کروایا تھا۔ ڈور بیل پر ایک گہری سانس بھرتے اس نے خود کو پرسکون کیا تھا، پھر وہ لپک کر باہر کی جانب بڑھی۔ وہاں طاہا ہی تھا۔ بہت دنوں بعد اسے دیکھ کر وہ بڑے دل سے مسکرائی تھی۔ وہ دونوں ایک ساتھ اندر آئے تھے۔ لیونگ ایریا میں آ کر وہ رکا تھا۔ تم نہیں گئی ساتھ؟ نہیں، میں ہانی کے لیے ٹھہر گئی تھی۔ اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتے وہ بولی تھی۔ وہ لالچی تھی، اس کی خواہشیں لامحدود تھیں جنہیں وہ پورا بھی کرنا چاہتی تھی، مگر وہ کوئی پیشہ ورانہ مجرم نہیں تھی۔ دل کی حالت اس کی بھی غیر تھی، مگر نفس کا شیطان غالب آیا ہوا تھا۔ طاہا نے ان کے کمرے کا بند دروازہ دیکھا تھا۔ دوا سے کوئی فرق نہیں پڑا کیا؟ فکر مند سا وہ پوچھ رہا تھا۔ ماہی نے سر کو نفی میں ہلا دیا۔ تائی امی کہہ رہی تھیں واپس آ کر سے دوبارہ ڈاکٹر کے پاس لے جائیں گی۔ ہاتھ کی انگلیاں مروڑتے ہوئے وہ اسے بتا رہی تھی۔ طاہا نے سر کر سر ہلایا تھا۔ تم بیٹھو، میں چائے بناتی ہوں تمہارے لیے، مسکرا کر کہتے وہ آگے بڑھنے لگی تھی کہ جب طاہا نے اسے روک دیا۔ نہیں، چائے کا بالکل دل نہیں کر رہا، رہنے دو تم، بلکہ مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی تھی۔ تم بیٹھے تو آرام سے وہ کر لیتے ہیں۔ یکدم وہ بہت ساری سنجیدگی لیے بولا تو ماہی کا دل پوری قوت سے دھڑک اٹھا۔ ہاں ہاں، بات بھی کر لیں گے، مگر پہلے چائے تو پی لو، میں نے پانی رکھا ہوا ہے، دراصل میرا دل بھی چاہ رہا تھا پینے کو۔ اپنے لب و لہجے کو نارمل رکھتے اس نے کہا تو طاہا نے سر کے اشارے سے اسے جانے کی اجازت دی تھی۔ وہ تیز رفتاری سے کچن میں گم ہو گئی۔ طاہا وہیں بیٹھے صوفے پر اس کے آنے کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ واپس آ گئی تھی۔ ہاتھ میں 2 چائے کے مگ تھے، ایک اس کی طرف بڑھایا تھا اور دوسرا خود لیتے وہ دوسرے صوفے پر بیٹھ گئی۔ طاہا نے چائے کا سپ لیا تھا۔ ماہی اپنے منتشر ہوئی سانسوں پر قابو رکھتے اس کی طرف اس نے دیکھا۔ اس کا چہرہ نارمل تھا، یعنی کہ وہ کچھ بھانپ نہیں پایا تھا۔ چینی زیادہ ہے، گلا کھنگار کر بلند آواز میں جیسے اس نے رائے دی تھی۔ اچھا، مجھے اندازہ نہیں ہوا۔ بے خبری کا تاثر دیتے اس نے ایک گھونٹ بھرا، پھر کسیانی ہو کر مسکرائی، ایک بوجھل دل والی مسکراہٹ۔ ہاں، تھوڑی زیادہ ہو گئی ہے، اس نے جیسے اعتراف کیا۔ وہ الگ بات کہ چینی اس نے خود زیادہ رکھی تھی تاکہ وہ اس میں ملے پاؤڈر کا ٹیسٹ جان نہ سکے۔ ماہی، میں جو تم سے پوچھوں گا سچ سچ بتاؤ گی؟ ایک دم سے اس کے نے لیے دیے سے انداز میں کہا تھا۔ چائے کا گھونٹ لیتی ماہی کے لیے چائے حلق سے اتارنا دشوار ہوا تھا۔ مگ پر دونوں ہاتھوں کی گرفت مضبوط کرتے وہ اسے دیکھنے لگی تھی، جو اس کی طرف نہیں، پوری طرح چائے کی طرف متوجہ تھا۔ ہاں پوچھو۔ بدقت میٹھی چائے حلق سے اتاری تھی مگر کڑوی لگنے لگی تھی۔ منہ سے کپ الگ کرتے وہ عجیب سے انداز میں مسکرایا۔ ایک ہاتھ میں کپ پکڑے اور دوسرے ہاتھ سے وہ اس کے کناروں پر انگلی پھیر رہا تھا۔ یکدم نظریں اٹھا کر اسے دیکھا تھا، کاٹدار سی نظریں جو اندر تک کا بھید جان لے۔ اس کی آنکھوں میں جو سرد بیگانگی لیے تاثر تھا وہ ماہی کو نظریں چرانے پر مجبور کر گیا۔ اگر زندگی میں کبھی کوئی مجھ سے بہتر متبادل ملے تو کیا چھوڑ دو گے مجھے؟ دو بدو سوال پوچھتے وہ نظریں اس کے زرد پڑتے چہرے پر گاڑے ہوئے تھا۔ ماہی کے ہاتھوں کی لرزش میں کپ میں موجود چائے چھلک کر اس کے کپڑوں پر گری تھی۔ خوفزدہ نظروں سے اس نے اسے دیکھا تھا۔ چائے زیادہ گرم نہیں تھی، پھر بھی جلن کا احساس شدید ترین تھا۔ ہڑبڑا کر اٹھتے اس نے کپ میز پر رکھا تھا، ہاتھ کو جھٹکا تھا جہاں چائے گری تھی، پھر کپڑوں کو جھاڑا۔ اس سب کے دوران اس کی ایک ذرا سی تکلیف پر تڑپ اٹھنے والا طاہا ابراہیم پرسکون بیٹھا چائے کی میٹھی سی کرواہٹ گھونٹ گھونٹ اندر اتار رہا تھا۔ ماہی کی نگاہ اس پر پڑی تھی اور پہلی بار اسے احساس ہوا تھا کہ وہ اتنا بے خبر بھی نہیں ہے جتنا دکھائی دیتا تھا۔ کچھ تو آگاہی اسے بھی تھی، وہ جان تو گئی تھی، بس کتنی تھی یہ جاننا باقی تھا۔ مگر اس کی سانس جیسے ذرا سے انکشاف پر ہی رکنے لگی تھی۔ یہ کیسی بہکی
باتیں کر رہے ہو تم؟ لڑکھڑاتی آواز میں کہتے اس نے آواز میں ذرا سختی پیدا کرنے کی کوشش کی، تاہا خالی مگ تھوڑا آگے کی جانب ہو کر ٹیبل پر رکھتے اس کی بات پر ہنسا تھا، جیسے بہت محظوظ ہوا ہو۔ بہکی بہکی باتیں؟ گڈ شاٹ ماہین۔ خیر میں بس یوں ہی پوچھ رہا تھا، جنرل نالج کے لیے۔ چہرے پر ہاتھ پھیر کر بولتے ہوئے اب وہ بالکل نارمل بات کر رہا تھا، مگر سب نارمل نہیں تھا۔ اس نے اسے ماہی نہیں کہا تھا، ماہین کہا تھا، اور ماہی کو نہیں یاد پڑتا اپنے ہونٹ سنبھالنے کے بعد اس نے کبھی اس کے منہ سے یہ سنا ہو۔ اب کی بار اسے سچ میں اس سے خوف آیا تھا۔ میں یہ مگ رکھ کر آتی ہوں، پھر یہ داغ بھی دھونا پڑے گا ورنہ پکا ہو جائے گا۔ اس سے راہ فرال تراش کرتی وہ جھک کر اس کے آگے سے مگ اٹھاتے، ساتھ اپنا بھی اٹھا کر وہ آگے بڑھنے لگی، جب اس کی سرسراتی ہوئی آواز نے اس کے قدم جکڑ لیے۔ ہاں بالکل، وقت رہتے جتنی جلدی داغ مٹ جائیں اچھا رہے گا، ورنہ ایک بار پکا ہو گیا تو پھر جلن نہیں چھوڑے گا تمہارے کپڑوں کی۔ معنی خیز سے کہتے رک کر اس نے جملہ مکمل کیا تھا۔ وہ بس ایک نظر اسے دیکھ کر جلدی سے کچن میں گم ہوئی تھی۔ مزید ان نظروں کا سامنا کرنے کا یارہ اس میں نہیں تھا۔ کچن کاؤنٹر پر مگ رکھتے دونوں ہاتھ وہیں جما کر آگے کی طرف جھکتے ہوئے اس نے گہرے گہرے سانس لیے تھے۔ اس کی ہمت ابھی سے چٹکنے لگی تھی، حوصلے پست ہونے لگے تھے۔ اندر کوئی چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، مت کرو ایسے، اس کے ساتھ مت کرو، وہ اس سب کا تو حقدار نہیں ہے۔ مگر اب دیر ہو گئی تھی، اب نہ تو وہ اپنے فیصلے سے پیچھے ہٹ سکتی تھی اور نہ ہی اتنی جرأت پڑ رہی تھی کہ آگے بڑھ سکے۔ مگر پھر آنکھوں کے سامنے شہیر اور اس کے ساتھ ملنے والی پرستائش زندگی کا جیتا جاگتا خواب آن ٹھہرا تھا، اور فیصلہ آسان ہو گیا تھا۔ کپ کپاتے ہاتھوں سے فریج میں سے پانی کی بوتل نکال کر وہ وہیں کرسی پر بیٹھتی گلاس میں انڈیلنے لگی۔ اسے خود کو تیار کرنا تھا۔ ابراہیم بیگ کا سامنا کرنے کے لیے گھونٹ گھونٹ پانی اندر اتارتے، آنکھیں بند کرتے وہ خود کو مضبوط کرنے میں جت گئی تھی۔ تاہا نے کچھ دیر یوں ہی بیٹھنے کے بعد موبائل نکالا تھا۔ سر یکدم بھاری بھاری لگنے لگا، مگر وہ سر جھٹک گیا۔ موبائل اسکرین پر نظریں جمانے کی کوشش کی تو کچھ ٹھیک سے دکھائی نہیں دیا۔ دوسرے ہاتھ کی انگلیوں سے آنکھوں کو مسلتے ہوئے اس نے ایک بار پھر پوری آنکھیں کھول کر دیکھنے کی کوشش کی۔ سب کو اس دھند میں لپٹا دکھائی دے رہا تھا۔ وہ اپنی حالت سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ دماغ جیسے مفلوج سا ہونے لگا۔ اٹھ کر اس نے اپنے کمرے کی جانب جانا چاہا تھا، ایک زوردار چکر نے اسے اپنے لپیٹ میں لے لیا۔ بمشکل وہ اپنا توازن برقرار رکھ پایا تھا۔ گھبراہٹ اور جی متلانے کے باعث اس نے اپنی شرٹ کی اوپری 2 بٹن کھولے تھے۔ وہ بہت مضبوط اعصاب کا مالک تھا، مگر ایک تو اسے دی کافی ہائی ڈوز گئی تھی اور دوسرا اس کا جسم اس کا عادی نہیں تھا۔ ماہی کو آواز دینے کا جی بالکل نہیں چاہا تھا۔ لڑکھڑاتے قدموں سے وہ ابھی سیڑھیوں کی جانب بڑھا ہی تھا کہ ہانی اور ماہی کے مشترکہ کمرے سے کچھ گرنے کی زوردار آواز آئی تھی۔ وہ جاتے جاتے رک سا گیا۔ پوری آنکھیں واہ کرتے اس نے بند دروازے کو دیکھا، پھر اسے ہانی کی خراب طبیعت کا خیال آیا۔ اپنے قدموں کی لڑکھڑاہٹ پر قابو پاتے وہ دروازے کی جانب بڑھا تھا۔ دروازہ کھولا تو سامنے ہی بیڈ سے کچھ فاصلے پر ہانی ہوش و حواس سے بیگانہ زمیں بوس ہوئی پڑی تھی۔ بنا ایک بھی پل کی دیری کیے وہ آگے بڑھا تھا۔ دروازہ بالکل تھوڑا سا کھلا تھا۔ اس کی برق رفتاری سے ہاتھ ناپ سے ہٹانے پر خود بخود بند ہوتا چلا گیا۔ جس تیزی سے وہ اس تک آیا تھا اسے خود کے گرنے کا خدشہ ہونے لگا۔ اس کی چادر سر سے ڈھلک چکی تھی۔ چہرے پر آئے بالوں کو پیچھے کرتے اس کا چہرہ تھپ تھپایا۔ ہانی، آنکھیں کھولو، کمزور سی آواز سے وہ مشکل بول پایا۔ آواز ایسی تھی کہ جیسے وہ غنودگی میں بول رہا ہو۔ خود اپنی آنکھوں کے سامنے چھائی دھند میں اس کے چہرے کے خد و خال صحیح سے دکھائی تک نہیں دے رہے تھے۔ پسینے سے تر وجود کے ساتھ اس نے بے بسی سے ایک بار اور اس کا چہرہ تھپ تھپایا تھا جو دہکتے کوئلے کی طرح جل رہا تھا۔ پھر ہمت جمع کرتے اسے اٹھانے کی کوشش کی تھی، مگر وہ ایسا کر نہیں پا رہا تھا۔ اس کے خود کے وجود میں اتنی سکت باقی نہیں تھی کہ وہ دھان پان سیہانی کا وزن اٹھا پاتا۔ بہت مشکل سے تقریباً گھسیٹنے کے سے انداز میں اسے وہ بیڈ پر آڑا ترچھا منتقل کر پایا تھا، یوں کہ ہانی کی ٹانگیں زمین بیڈ سے نیچے جھول رہی تھیں اور اس وقت مین گیٹ پر بیل ہوئی تھی۔ کچن میں کھڑی ماہی نے آنکھ میں آئے آنسو صاف کیے اور اٹھ کر باہر جھانکا تھا، تاہا کہیں نہیں تھا۔ اسے لگا وہ اپنے کمرے میں چلا گیا ہوگا۔ وہ تیزی سے باہر کی جانب بڑھی تھی۔ مین گیٹ کھلا، توقع کے مطابق وہاں ابراہیم کی کھڑے تھے۔ وہ جو ہی اندر داخل ہوئے مائی سرد سے ان کے بازو سے لگی تھی۔ تایا ابو، شکر ہے آپ آ گئے۔ تاہا کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، وہ عجیب سی حالت میں گھر آیا ہے۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے اس سے۔ اتنی دیر سے میں نے خود کو کچن میں بند کر رکھا تھا، وہ روتے ہوئے بتا رہی تھی، اور ابراہیم کے قدموں کے نیچے سے زمین جیسے سرک گئی تھی۔ وہ اسے خود سے الگ کرتے تیز تیز قدموں سے اندر کی جانب بڑھے تھے۔ ماہی بوجھل دل کے ساتھ ان کے پیچھے لپکی تھی۔ کہاں ہے وہ؟ ابراہیم کی آواز کسی انہونی کے خوف کے باعث کپ کپا گئی تھی۔
نحیف اور کمزور سی آواز، جیسے وہ یک دم بہت مجدہ ہو گئے ہوں۔ میں نے اسے یہیں دیکھا تھا تایا ابو۔ پھر میں ڈر کر کچن میں بند ہو گئی۔ روتے ہوئے وہ بتا رہی تھی، تاہا تاہا۔ ابراہیم اسے اونچی آواز میں پکار رہے تھے، پھر وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئے تھے۔ ماہی وہیں کھڑی رہی۔ ان کی پکار کی آواز تاہا نے بھی سنی تھی، مگر وہ چاہ کر بھی اونچی آواز نہیں نکال پا رہا تھا۔ ہانی کو بستر تک لانے میں ہی وہ نڈھال ہو گیا تھا۔ اس ساری جدوجہد میں ہانی کی چادر اس کے وجود سے الگ ہو کر وہیں زمین پر پڑی رہ گئی۔ خود تاہا کی سانسیں بری طرح سے منتشر ہو چکی تھیں۔ سر تھا کہ چکراتا ہوا محسوس ہوا تھا، اور اس میں سے اٹھتی ٹھیسیں اس کا ضبط بری طرح سے آزما رہی تھیں۔ وہ خود بھی جیسے اس کے پہلو میں ڈھہ سا گیا۔ ابراہیم اسے اس کے کمرے میں اور چھت پر تلاش کر آئے تھے، مگر وہ کہیں نہیں تھا۔ وہ تیزی سے واپس نیچے آئے تھے۔ آخری سیٹ پر کھڑے ہوتے انہوں نے ماہی کو دیکھا تھا۔ کہیں گھر سے باہر تو نہیں نکل گیا؟ وہ جیسے اسے بتا رہے تھے، پھر کسی خدشے کے پیش نظر ان کا دل ڈوبتا چلا گیا۔ ہانی کہاں ہے؟ انہیں اپنی ہی آواز غیر شناسہ لگی تھی۔ ماہی چونکی تھی۔ وہ کمرے میں ہے۔ ابھی اس کی بات مکمل نہ ہوئی کہ ابراہیم جلدی سے اس کے کمرے کی جانب بڑھے۔ لرزتے ہاتھ سے دروازہ کھولا اور سامنے کا منظر دیکھ کر ان کے سر سے جیسے آسمان آ گرا تھا۔ ہوش و حواس سے بیگانہ ہوئی ہانی، اور اس کے پہلو میں اس کی طرف کروٹ کے بل لیٹا اس کے چہرے پر جھکا تاہا۔ ان کے ذہن کی شریانیں جیسے پھٹنے لگی تھیں۔ سامنے کا منظر جو روداد پیش کر رہا تھا، اس سے ان کے وجود میں غم و غصے کا لاوا سا پھوٹ پڑا تھا۔ ندامت سے ان کی آنکھیں بند ہوئی تھیں۔ ان کے کندھے کے پیچھے کھڑی ماہی نے وہ منظر دیکھا تھا، اور بے اختیار اس کی ہونٹوں سے دبی دبی سی چیخ نکلی تھی۔ دونوں ہاتھوں کو مضبوطی سے اپنے ہونٹوں پر جمائے وہ بھری ہوئی پھٹی آنکھوں سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا ہو گیا تھا؟ اس نے ایسا تو نہیں چاہا تھا۔ یہ سب تو اس کے پلان کا حصہ بھی نہیں تھا۔ اس کے دل نے تڑپ کر دہائی دی تھی۔ اب کی بار جو ہوا تھا وہ بہت غلط ہوا تھا، مگر پانی سے جیسے سر سے گزر چکا تھا۔ ابراہیم غیظ و غضب سے آگے بڑھے تھے۔ تاہا اب بھی جیسے ان کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ اس کا ہاتھ اب بھی ہانی کی گال پر ٹھہرا ہوا تھا، شرٹ کے کالر سے پکڑ کر اسے جھنجھوڑتے ہوئے سیدھا کیا تھا۔ پتہ نہیں اس وقت اس کے اندر اتنی طاقت کہاں سے آ گئی تھی۔ خود سے بھی 2 انچ لمبے تاہا کو ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا کیا تھا۔ تاہا جو بمشکل اپنی آنکھیں کھولے ہوئے تھا، لڑکھڑاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ ابو، یہ ہانی غیر ہموار مدہوش سی آواز میں اس نے کچھ کہنا چاہا تھا، مگر اس سے پہلے ہی ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے چہرے پر اپنا نشان چھوڑتا چلا گیا تھا۔ وہ لڑک کر ایک طرف ہوا تھا۔ ابراہیم بیگ نے جبڑے سختی سے بھینچ کر اس کی حالت دیکھی۔ اس کے لڑکھڑاتے قدم، سرخ بمشکل کھلی آنکھوں، کھلا گریبان اور مدہوش سا انداز لیے وہ اپنے قد کے ساتھ کھڑا بھی نہیں ہو پا رہا تھا۔ کسی شک کی گنجائش ان سب لوازمات کے بعد رہتی ہی کہاں تھی؟ بے اختیار اس نے دروازے کے فریم کا سہارا لے کر اپنی بے جان ہوتی ٹانگوں کے باعث خود کو گرنے سے بچایا تھا۔ ابراہیم نے آنکھوں میں آئی نمی کو پیچھے دھکیلتے ہوئے تاہا کو ایک زوردار دھکا دیا۔ وہ خود کو سنبھال نہیں سکا تھا، اور منہ کے بل ان سے کچھ دور زمین پر جا گرا تھا۔ دونوں ہاتھ زمین پر ٹیک کر اس نے جیسے اپنا بچاؤ کرنے کی لاشعوری کوشش کی تھی، مگر پھر بھی اس کا ماتھا بری طرح ماربل سے لگا تھا۔ پہلے سے درد سے پھٹتے سر میں درد کی ایک تیز لہر بجلی کی طرح کوندی تھی۔ ابراہیم نے نظریں چرا کر ہانی کا بنا ردا کے وجود کمبل سے ڈھکا تھا، اور پھر تیز سانس لینے کے درمیان وہ ادھر ادھر کچھ تلاشنے کرنے لگی تھی۔ تاہا جو سیدھا ہو رہا تھا، ان کی نظر اس کی بیلٹ پر پڑی تھی۔ جھک کر کھینچتے اس کی بیلٹ نکالی تھی، اور پھر اس اپنے ہاتھ پر ہنٹر کی صورت میں لپیٹ کر پوری شدت سے اس کے بازو پر برسایا تھا۔ درد سے دوہرا ہوتا وہ کر رہا تھا، اور پھر بے درد پہ کہیں اور اس کے شانے اور کمر پر وہ کرتے چلے گئے۔ تاہا سے ٹھیک سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ اپنا بچاؤ کرنا تو دور کی بات تھی۔ ماہی نے اپنی آنکھوں کو سختی سے بند کرتے سر کو پوری شدت سے نفی میں جنگوش دی۔ بے غیرت، اپنے ہی گھر میں نقب زنی پر اتر آیا تھا۔ غلیظ انسان، اپنی ہی عزت کو داغدار کرنے چلا تھا۔ ان کی کپ کپاتی ہوئی درشت آواز پر گھر میں مین گیٹ کھلا دیکھ کر حیران و پریشان سے ندیم، فائزہ، انسا اور فہد جو گھر میں داخل ہوئے تھے، تیزی سے اس جانب بڑھے۔ ماہی کے پاس پہنچ کر دروازے میں ہی جیسے سب فریز ہو گئے تھے۔ بہت کچھ نہ سمجھتے ہوئے بھی بہت کچھ سمجھ آ گئی تھی۔ فائزہ کا ہاتھ اپنے دل پر جا پڑا تھا۔ وہ لڑکھڑائی تھی جب پاس کھڑی انسا نے انہیں سہارا دیا۔ ابراہیم پے در پہ پوری قوت سے اس پر بیلٹ برسا رہے تھے۔ تاہا جو سیدھا ہونے کی کوشش میں تھا، بیلٹ اس کے چہرے پر پڑا تھا، اور ہونٹوں کے بائیں حصے سے ناک کو چھوتا ہوا دائیں آنکھ کے نیچے تک لگا تھا۔ وہ درد سے بلبلا اٹھا تھا۔ یہ اب تک کی لگنے والی ضربوں میں سے سب سے جان لیوا ثابت ہوئی تھی۔ اس کے منہ سے چیخ سی نکلی تھی، اور وہ وہیں درد کی شدت سے دوہرا ہوتا چلا گیا۔
یوں لگا تھا کہ جیسے کسی نے گرم لوہے کی سلاخ سے اس کا چہرہ داغ دیا ہو۔ اپنی غیر ہوئی حالت کے باوجود اس نے اپنے منہ میں خون کا ذائقہ گھلتا محسوس کیا تھا۔ ناک میں سے گرم سیال سرخ گاڑھا پانی نکلتا اس کے چہرے کو تر کرنے لگا تھا۔ چہرے کی جلن جیسے ناقابل برداشت ہو گئی تھی، ایسے جیسے اس کا دماغ تک سنسنا اٹھا تھا۔ دروازے میں کھڑے نفوس کے وجود میں جنبش ہوئی۔ ندیم سرعت سے آگے بڑھ کر ان کا ایک بار پھر سے ہوا میں لہراتا ہاتھ تھام کر انہیں بازوؤں میں جکڑے پیچھے کر رہے تھے۔ فائزہ بھاگ کر بیٹے تک آئی تھی، اس کا چہرہ ہاتھوں میں لے کر اس پر جھک سی گئی۔ چھوڑو مجھے ندیم، میں آج اس پہ یہ قصہ ختم ہی کر دوں گا۔ ایسی بے شرم اولاد ہونے سے بہتر ہے کہ میں اس کا اپنے ہاتھوں سے گلا دبا دوں۔ اس عمر میں باپ کے سفید بالوں میں خاک ڈال رہا ہے یہ۔ کیا جواب دوں گا میں اس معصوم کی مری ماں کو کہ تمہاری بیٹی کی ٹھیک سے حفاظت تک نہیں کر سکا میں؟ بفری ہوئی شیر کی طرح وہ غراتے ہوئے اپنا آپ چھڑوا رہے تھے۔ آخر میں مرحوم بہن کا ذکر کرتے ان کی آنکھیں اور آواز بھر آ گئی تھی، مگر ندیم اپنی گرفت مضبوط سے مضبوط کر ترتے چلے گئے۔ فائزہ زور و قطار رو رہی تھی اور طاہا کے مضبوط و توانا وجود کو اپنے آغوش میں سمیٹنے کی کوشش کر رہی تھی۔ دوپٹے سے اس کا خون آلود چہرہ صاف کر رہی تھی جو نیم بے ہوشی کی کیفیت میں چلا گیا تھا۔ بھائی صاحب سنبھالیں خود کو، ہم صبح بات کریں گے اس بارے میں، آپ چلے میرے ساتھ باہر۔ ان کے ذرا کمزور پڑنے پر ان کے ہاتھ سے بیلٹ لے کر دور پھینکتے وہ ان کو تھامے باہر کی جانے بڑے تھے۔ وہ بھی جیسے اسے مار مار کر نڈھال ہو چکے تھے۔ بنا مزاحمت کے شکست خوردہ سے ان کے ساتھ ہاتھ پاؤں گھسیٹتے چلے گئے۔ لمحوں میں وہ جیسے صدیوں کو ضعیف لگنے لگے تھے۔ دروازے میں بت پتی آنسا اور فہد نے ہٹ کر ان کو باہر نکلنے کی راہ دی۔ ماہی اب بھی پتھر ہوئی وہیں جمی تھی۔ آنسا بچی کو دیکھو تم، فہد تم بھائی کو سنبھالو۔ باہر نکلتے ہوئے ان کو ہدایت دے رہے تھے، اس وقت جیسے ایک وہی تھے جن کے حواس ٹھیک ٹھاک کام کر رہے تھے۔ ان کا ٹھنڈا اور دھیما مزاج اس وقت کام آیا تھا۔ وہ ابراہیم کو ان کے کمرے میں لے گئے تھے۔ آنسا جلدی سے ہانی تک گئی تھی، اس کے گالوں کو تھپ تھپایا تھا مگر اس کی حالت میں کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ فہد طاہا کو اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ندیم واپس آئے تھے۔ ندیم اسے ہوش نہیں آ رہا، ہاسپٹل لے کر جانا پڑے گا۔ ان پر نظر پڑتے ہی آنسا بول اٹھی تو فائزہ نے بھی بھرائی آنکھوں سے ان کی طرف دیکھا تھا۔ میرے بچے کو بھی لے چلو ندیم۔ ان کے لہجے میں تڑپ تھی، التجا تھی۔ ندیم نے ایک نظر طاہا کو دیکھا تھا جو فہد کے سنبھالنے میں نہیں آ رہا تھا، پھر سر ہلا دیا۔ کچھ دیر بعد وہ ایک ٹیکسی بلا کر لائے تھے۔ اپنی گاڑی میں فہد اور آنسا کے ساتھ ہانی کو اسپتال کی طرف روانہ کیا، جبکہ ٹیکسی میں خود فائزہ کے ہمراہ طاہا کو لے کر نکلے تھے۔ ماہی کے ابراہیم کے پاس چھوڑ گیا تھا، جو اب بالکل گمسم اپنے کمرے میں ایک کرسی پر لٹے پٹے بیٹھے ہوئی تھی۔ ان کے کمرے کے کھلے دروازے میں ماہی زرد ہوئی چہرے اور سوکھی ہوئی ہونٹوں کے ساتھ چوکھٹ پر ہی دونوں ہاتھ اپنے گھٹنوں کے گرد باندھتی منہ بازوں میں چھپائے بے آواز روتی چلی جا رہی تھی۔ اس کی خواہشوں کے محل کی تعمیر نے اس گھر کی بنیادیں ہلا دی تھیں۔ ہانی کو تو فوری طور پر طبی امداد مل گئی تھی، مگر طاہا کو دیکھتے ہی ڈاکٹر نے عجیب نظروں سے ندیم کی طرف دیکھا۔ وہ پولیس کیس تھا۔ ڈاکٹر پہلے تو ہاتھ رکھنے کو ہی تیار نہیں تھے، مگر پھر ان کی منت سماجت کرنے پر وہ طبی امداد دینے کو تیار ہو گئے، جس کے بعد انہوں نے ندیم کو بلا کر اس کے ڈرگز لینے کا انکشاف کیا تھا۔ اپنی جگہ سے وہ ہل نہیں سکے تھے، مگر پھر سچی جھوٹی کہانی گھڑ کر ڈاکٹر کو یہ کہہ کر مطمئن کرنا چاہا کہ یہ سب اس کے دوستوں کا کیا دھرا ہے، اور اس کی بات نہ ماننے پر کسی بات کو لے کر ان کا جھگڑا ہوا تھا، جس کے نتیجے میں اسے مارا پیٹا گیا۔ اب ڈاکٹر ان کی اس بات سے مطمئن ہوا یا نہیں، مگر وہ چپ کر گیا تھا۔ آدھی رات کو ایک ہی ہاسپٹل کے دو الگ الگ کمروں میں ہوش و آواز سے بیگانہ وہ دو وجود نہیں جانتے تھے کہ کل کا سورج ایک نئی افتتاحات کے ساتھ طلوع ہونے کو تھا، اور پھر سب بدل جانے کو تھا، تعلق بھی، رشتے بھی، اور سب سے بڑھ کر دل۔ اگلی صبح جب وہ بیدار ہوا تو چہرے پر سوجن اور درد کا احساس سب سے پہلے جاگا تھا، اور پھر جوں جوں حواس بحال ہوتے گئے بہت سی دھند میں لپٹے منظر اس کے ذہن کے پردے پر کسی قلم کی صورت چلتے گئے۔ ماہی کی چائے، اس کی طبیعت کا بگڑنا، ہانی کی بے ہوشی، اور پھر ابو کی مار، اسے سب منوان یاد تھا، کچھ بھی تو نہیں بھولا تھا۔ درد کی ایک شدید لہر تھی جس نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ وہ درد صرف جسمانی نہیں تھا، اس سے کئی بڑھ کر وہ اس کی جذباتی کیفیت تھی۔ آنکھوں میں بہت سا اپنی آن بھرا تھا، جیسے اس نے درد کرتی آنکھ کی پرواہ کیے بنا بے دردی سے رگڑا ڈالا تھا۔ وہ کس کس بات کا غم مناتا، ماہی کی سنگ دلی کا، یا پھر اس خوف کا جو اسے اس کی خواہشوں سے ہمیشہ آتا تھا؟ وہ اس حد تک کیسے بڑھ گئی تھی؟ یہ تو اس کی سوچ کی حد سے بہت باہر تھا۔ وہ کبھی اس کے ساتھ بھی ایسا کچھ کر سکتی تھی؟ اور ابو، انہوں نے کیسے ایک ہی پل میں اسے گنہگار قرار دے دیا؟ نہ کوئی سوال کیا، نہ کوئی صفائی مانگی، سیدھے سیدھے دفعہ جرم عائد کر کے سزا بھی سنا ڈالی۔ کیا اب اس کی کہیں کسی بات کا کوئی اعتبار کرے گا؟ مگر وہ کہیں بھی تو کیا؟ اپنا کردار بچانے کے لیے اسے ماہی کا سچ بتانا پڑتا، تو کیا وہ ایسا کر سکتا تھا؟
وہ خود تو اس سے کوئی باز پرس نہیں کر پایا تھا، باقی سب کو اس پر سوالوں کی بوچھاڑ کرنے کی اجازت کیسے دے دیتا؟ ایک طرف اس کی اپنی ذات تھی، اس کا کردار داؤ پر لگا تھا، اور دوسری طرف ماہی تھی جس سے نفرت وہ اتنا سب ہو جانے کے بعد بھی نہیں کر پایا تھا۔ آنکھیں موند کر گہرا سانس لیتے اس نے آخری بار دل سے پوچھا تھا، اور پھر چناؤ ہو گیا تھا۔ طاہا ابراہیم نے خود کو چنا تھا۔ سر درد سے پہلے ہی پھٹا جا رہا تھا، ان سوچوں کی گرداب میں پھنس کر مزید معاف ہوتا چلا گیا تھا۔ اس کے چہرے پر تکلیف تھی، مگر وہ ہر بات سے بے نیاز ہو گیا تھا۔ بستر سے اٹھ کر بیٹھتا، وہ اپنی ٹانگیں نیچے کی جانب لٹکائے ہوئے تھا۔ ہاسپٹل کا بند دروازہ کھلا تھا، فائزہ اندر داخل ہوئی تھی۔ ان کو دیکھ کر اس نے آنکھیں موند لی۔ یہ سب اتنا آسان نہیں تھا، گلٹی ہو کر سب کا سامنا کرنا یہ بھی تو ایک کڑا امتحان تھا، مگر اس امتحان سے اسے کسی اور کو بچانا تھا۔ وہ جو ساری رات اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑے اس کی تکلیف پر روتی رہی تھی، اب اسے ہوش و حواس میں دیکھ کر پتھر بن گئی تھی۔ اس کی غلطی، اس کی بار اتنی چھوٹی تو نہیں تھی کہ یوں ہی نظر انداز کر دی جاتی۔ کبوتر کی طرح آنکھیں کیوں بند کر لی ہیں؟ طاہا، آنکھیں کھولو اور دیکھو میری طرف۔ اس کے عین سامنے آ کر کھڑے ہوتے وہ اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ان کی سخت آواز پر اس نے آنکھیں تو کھول دی تھی، مگر نظریں ہنوز جھکی رہیں۔ ادھر دیکھو طاہا، اور سچ سچ بتاؤ، تم نے ڈرگز لی تھی اور ہانی کی کمرے میں کیا کرنے گئے تھے؟ ملتجی سے انداز میں وہ اس سے پوچھ رہی تھی۔ طاہا نے اپنا نچلا ہونٹ بری طرح سے دانتوں سے کچلا تھا، مگر لب پھر بھی چپ رہے۔ طاہا، یوں چپ مت رہو، تمہاری خاموشی میرا دل ہلا رہی ہے، یہ تمہیں قصوروار ثابت کر دے گی۔ بولو بیٹا، کچھ تو کہو۔ ایک موہوم سی آس تھی جو انہیں رات سے دلاسا دیے ہوئی تھی، وہ ہوش میں آئے گا تو شاید کچھ ایسا کہہ دے جس سے آنکھوں دیکھا سب جھوٹ ثابت ہو جائے، سب نظر کا دھوکہ لگنے لگے، مگر اس کی یہ خاموشی اب اس امید کا دیا گل کرنے لگی تھی۔ طاہا، مت کرو ایسے، کچھ تو کہو۔ وہ اپنا ضبط ہار کر رو دی تھی، اور اس برف کے مجسمے میں حرکت ہوئی تھی، ہونٹ ہلے تھے، مگر فائزہ کا جی چاہا وہ نہ ہی بولتا۔ مجھے کچھ نہیں کہنا، جو سمجھنا ہے سمجھتے رہے۔ سرد و سپاٹ سی آواز ان کی سب امیدوں پر پانی پھیر گئی۔ ان کا ہاتھ بے اختیار اٹھا اور دائیں جانب پڑا۔ پہلے سے ہی درد کرتے گال میں تیز جلن کا احساس پوری شدت سے جاگا تھا۔ یہ کیا کیا تم نے طاہا؟ میری تربیت کی ہی کچھ لاج لگ رہی ہوتی، میں نے تمہیں کیا بنانا چاہا اور تم کیا بن گئے؟ ان کی کانپتی آواز میں بے یقینی سی ٹھنڈ گئی تھی۔ دروازے سے اندر داخل ہوتے ندیم نے سرعت سے آگے بڑھے۔ کیا کر رہی ہیں بھابھی؟ ہم ہاسپٹل میں ہیں، اور وہ پہلے ہی زخم ہوا ہے۔ اس پر غصہ اپنی جگہ، مگر وہ ان کا لاڈلا بھتیجا تھا، اور اس وقت اس کی ابتر ہوتی حالت پر ان کے دل میں اس کے لیے غم و غصے کے ساتھ ساتھ ترحم بھی درایا تھا۔ میں نے ڈاکٹر سے پوچھ لیا ہے، بس اب گھر کے لیے نکلتے ہیں۔ آپ جا کر ہانی کو دیکھیں، میں اسے لے کر آتا ہوں۔ ہانی کے نام پر اس کے چہرے پر کچھ سایہ سا آ کر ٹھہرا تھا۔ اسے کیسے دیکھوں ندیم؟ اس نے مجھے اس کا سامنا کرنے کے لائق چھوڑا ہی کب ہے؟ ابھی تو اس سے علم نہیں، جب پتہ چلے گا تو پتہ نہیں کیا کرے گی وہ بیچاری۔ ان کی بات پر طاہا نے خشک ہوتے گلے کو تھوک نگل کر تر کرنے کی کوشش کی۔ اس کہانی کی تیسری اور اہم تکون کو تو وہ اب تک بھولا ہوا تھا۔ اس کی غلطی کوئی نہیں تھی، بس وہ حالات کی سازش کا شکار ہو گئی تھی۔ اس کے دل میں سے ایک ہوک سی اٹھی تھی۔ ندیم کے کہنے پر وہ باہر نکل گئی تھی، اور خود وہ طاہا کو سہارا دینے کو آگے بڑھے تھے، مگر ان سے نظریں چراتے ہوئے وہ خود ہی بنا سہارے کے کھڑا ہوا تھا۔ جھک کر جوتے پہنتے وہ ان کے ہمراہ باہر نکلا تھا۔ آنسا اور فہد گھر واپس چلے گئے تھے۔ فائزہ کے ہمراہ جب ہانی باہر گاڑی کے پاس آئی تو طاہا کو پہلے سے وہاں اس حال میں دیکھ کر ششدر رہ گئی۔ امی، یہ طاہا بھائی؟ حیران سی فکر مندی سے فائزہ کی جانب اس نے دیکھا، مگر وہ نظریں چرا گئی۔ ان کے نزدیک آنے پر وہ پہلے ہی فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گیا تھا۔ ڈرائیونگ سیٹ ندیم نے سنبھالی تھی تو فائزہ اور ہانی پیچھے آ کر بیٹھ گئی۔ پورے راستے میں گاڑی کی فضا بوجھل سی رہی تھی۔ ان تینوں کے چہرے پر جو تناؤ تھا اسے دیکھ کر ہانی کے سبھی سوال زبان پر آنے سے پہلے ہی دم توڑ گئے تھے، مگر گھر جا کر جو انکشاف اس پر ہوا، اس نے اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین اور سر سے آسمان چھین لیا تھا۔